بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال واد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب فينادي مناد يا صاحب الخير اقبل وصاحب الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے رمضان عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے. تو ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی اور سرکش جنوں کو بھی قید کر دیتے ہیں، اور جنت کے جو دروازے ہیں اس کو کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے جو دروازے ہیں اس کو بند کر دیے جاتے ہیں. اب جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا اور جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. کب تک؟ عید کے چاند نظر آنے تک. اور اس کے بعد ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہتا ہے، یا صاحب الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلب کرنے والوں، اچھے کام کرنے والوں، نیک کام کرنے میں اور بڑھو، اور آگے چلو، اور آگے بڑھو، سابقو، اور آگے بڑھو، بھاگو، دوڑو. نیک کام کرنے والوں کے لیے اعلان ایسا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اعلان بھی ہوگا، یا صاحب الشر اقصر، اے گناہوں کے طالب پیچھے ہٹ جا. اے گناہوں کے کرنے والے اب آگے مت بڑھ، پیچھے ہٹ جا، گناہ مت کر. تو مطلب کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی گناہ کر سکتا ہے. تو آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، لیکن اس کی زبان روزے سے نہیں ہے. زبان جھوٹ بول رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، آنکھ بری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، کان بری چیزوں کو سن رہی ہے. تو اب یہ کہاں کا روزہ ہوا؟ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. بتایا نا میں، روزے کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک عام روزہ، ایک خاص روزہ، ایک اس سے بھی زیادہ خاص روزہ. تو ہمارے اس میں سے کون سا روزہ ہے، ہم خود اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمائے. اس کے بعد فرمائے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس شب میں کئی ساروں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، کئی ساروں کو. اس لیے ہمیشہ ہم لوگ جتنے بھی مرحومین ہیں، ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر ایک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہر رات، رمضان کے ہر رات میں ایسا ہوا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک جو قرآن کی تلاوت جو میں نے ابھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کا ذکر کیے ہیں کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہے. لیکن روزوں کو فرض کرنے سے پہلے، فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ 7 چیزوں کو پہلے بیان کیے ہیں. یعنی روزوں کی فرضیت کو 7 چیزوں کے ذریعے سے آدمی کے اوپر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اے ایمان والوں. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، بیٹے ادھر آ جاؤ، یہ کام کرنا ہے، تو اسے بلانے میں اچھے طریقے سے بلائیں گے تو بچہ ایک آسانی سے آ جائے گا. اب گالی دے کر، اے بیوقوف ادھر
آئے گا کام تو کرے گا لیکن آنے میں اس کا رویہ الگ رہے گا, خوشی سے نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی پیار محبت سے خطاب کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں. سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب فرض کیے گئے, اب ایک کام دے رہے نا, بلائے اور ایک کام دے رہے. اب کام دینے کے وقت میں ابا بلائے بیٹے ادھر آؤ, بلانے کا اچھا بلا دی. اب بول رہے دکان کو جا کر یہ لے کر آؤ, کام ہو گیا. اب کیا بولتے, لے کر آئے تو 5 روپے دے دوں, لے کر آئے تو 5 روپے دے دوں. نہیں, ایسا ایک انعام. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ دیکھو یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے نا, اب ایک بچے کو بولے دیکھ با یہ کام جو ہے نا تمہارے بھیا بھی کرتا تھا, انہیں نہیں ہے بول کو تجھے بول رہا ہوں. ایسا بھی بسا اوقات ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا بولتے ہیں یہاں پر کیا کہ دیکھو یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے تم پر 21 نہیں, تمہارے سے پہلے بھی جو لوگ تھے, جو امتیں تھے, ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اب اگر روزے کیا بھی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا یہ دل میں آتا, یہ اللہ بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی کیا تھا, روزہ فرض تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اب بتا رہے جیسے کہ باپ بولتا تو یہ کام کرے تو کیا دیتا ہوں, 5 روپے دیتا ہوں, 2 روپے دیتا ہوں. بولتے ہیں نا آج کل کام بچہ کام کرے گا تو کیا تو بھی دیتا ہوں. اس طریقے سے اللہ کیا بول رہے, یہ کریں گے تو تم متقی بن جاؤ گے, لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. سمجھ میں آ رہی کیا بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک بیان کرتے جا رہے ہیں. کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیے, کتب علیکم الصیام بولے, کما کتب علی الذین من قبلکم بولے, پہلے لوگوں پر بھی تھا. اب اس کے بعد کیوں, اس لیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ کام کرے گا تو یہ انعام ملے گا. جیسے روزے رکھیں گے تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا, تمہارے اندر اللہ کا خوف آئے گا, تم متقی بنو گے, پرہیزگار بنو گے. سمجھ آئی بات, لعلکم تتقون. اب 5ویں بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے, زیادہ نہیں ہے. سال کے 360 دن کے مقابلے میں 30 دن کم ہے, زیادہ ہے, کمش ہے. یہ اللہ بول رہے ایام معدودات, گنتی کے چند دن. پورے دنیا میں ایک ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے, بس 1-2 دن آگے پیچھے, جیسے سعودی میں پہلے 1 دن ہو جاتا, لیکن ایک ماحول ہے. اس میں بھی ایک حکمت ہے. کیا, آدمی ایک کام جو ہے مل کر کریں گے تو اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اب پورے سال بھر میں 30 روزے جب چاہے رکھ سکتے بولے تو یہ نورانیت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے کہ ایک ساتھ رکھو, رمضان کے مہینے میں ہی رکھو. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے. تو آسانی ہوئی کہ نہیں, یہ اللہ ایک کے بعد ایک بتا رہے تاکہ روزے تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے, روزے تمہارے اوپر آسان ہے. ایام معدودات. اب پچھلے زمانے میں جب روزہ فرض ہوا تھا, جب یہ اختیار تھا, روزہ رکھنے والا روزہ رکھ سکتا تھا, فدیہ دینے والا فدیہ بھی دے سکتا تھا. طاقت ہونے کے باوجود بھی فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتے تھے. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منسوخ کر دیے کہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے. تو ایک کے بعد ایک یہ جو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, روزوں کو بوجھ مت سمجھو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے آسانی کو چاہتے ہیں. ایک کام, جیسے مثال کے طور پر ماں باپ بیٹے کو, بیٹی کو, بچوں کو جب دوائیاں پلاتے ہیں, چاہے وہ کڑوی ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو, اس کو پلا رہے ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں, تو اس سے صحت یابی کے لیے پلا رہے ہیں. بچہ کیا سمجھتا, مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. بچے خوشی سے پیتے دوائیں, ٹیبلٹس وغیرہ خوشی سے پیتے. کیا بھائی بعض بچے تو پیتے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ, لیکن اکثر بیشتر کیا کرتے, ان کو بچوں کو اگر دوائیاں پلانا ہے تو ماں باپ کا ایک بڑا کام ہو, ہاتھا پکڑو, پیرا پکڑو, ڈالو. اب کیوں, بچہ کو معلوم اسے اچھا کیا برا کیا نہیں معلوم, لیکن ایسے اللہ تبارک بول رہے دیکھو یہ روزے رکھو, تمہارے اندر میرا ڈر آئے گا, خوف آئے گا, تم متقی بنو گے, پرہیزگار بنو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 7 چیزوں کو ایک کے بعد بیان کر یہ بیان کر رہے ہیں. اب پھر یہ پورے چیزوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس کے بینیفٹس بتا رہے, اس کا مرتبہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. رمضان معمولی رمضان نہیں ہے, یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں میرا کلام نازل ہوا. میرا کیا ہوا بھائی, کلام نازل ہوا, اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب. اب
مسلمانوں پر یہ تمام چیزیں اگر غور و فکر سے آدمی دیکھے گا سمجھے گا. اس لیے فرمائے نا ثواب کی امید اگر نہیں ہے تو اعمال بوجھ بن جائیں گے. آدمی کے اندر ثواب کی امید آ گئی تو سمجھو کہ اعمال ہلکے لگیں گے. بتایا نا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا نا میں کہ گرمی کے زمانے میں نفل روزہ رکھا کرتی تھی, ہجرت کر رہی ہے روزے کی حالت میں, اللہ نے ایسی مدد کی. کیوں؟ احتساب, ثواب کی امید رکھ کر کیے تو عمل کرنے میں آسانی ہو گئی. تو اسی لیے آج کل بھی گرمی کے روزے ہی چل رہے ہیں, 5-6 سال سے گرمی کے روزے ہی چل رہے ہیں اور 5-6 سال گرمی کے روزے ہی آئیں گے. لیکن ہم لوگوں کو پیاس سے بھی لڑنا ہے, بھوک سے بھی لڑنا ہے. کس لیے؟ اللہ کے لیے, مجھے پیدا کرنے والے خالق کے لیے, پورے دنیا کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے. ایک ماں اپنے بیٹے, ایک مرتبہ بیٹا ناشتہ نہیں کیا, کھانا نہیں کھایا یا اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, جیسے میں بتاتا ہوں نا بار بار, بچوں کے دلوں میں, بچوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے تو ماں باپ کو کھانا نہیں کھایا جاتا. بچوں کے سروں میں درد ہوتا ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی. کیوں؟ محبت. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں پورے دنیا کے مسلمانوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں, تو کیا اللہ کو درد نہیں ہوگا کہ میرے بندے میرے خاطر بھوکے ہیں؟ اللہ خوش ہوں گے اور اللہ کہیں گے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. وَأَنَا أُجْزَا وَأَنَا أَجْزِي, اس کا بدلہ میں دوں گا, اس کا بدلہ میں خود ہوں. میرے بندے چند دن ہے, اس کو روزہ رکھ لے. تو ایک ماں اتنی محبت کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم لوگوں کو پیدا کرنے والے, ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والے, پوری دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, پوری دنیا کی وقعات, پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے پاس یہ مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے نافرمانوں کو ایک گھونٹ, ایک قطرہ پانی نہیں دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت ہم لوگوں کو کرنے والے ہیں. تو اب اس روزے کا بدلے کا ہم لوگوں کو امید رکھنا ضروری ہے کہ ہاں روزہ کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا, روزے کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے. اب کل حدیث پوری ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کتنی باتیں بتایا تھا میں اس میں؟ 5 باتیں. کوئی بتائیں گے 5 باتیں؟ 5 باتیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اب میں کل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 نصیحتیں بیان کرنا چاہ رہا تھا. جیسے اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کو 5 باتیں بتائے ہیں, ایسا ہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 باتیں بتائے ہیں. اب 5 باتیں یاد نہیں ہے تو 7 باتیں کہاں سے یاد رکھیں گے؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کو ناراض کرنے والے چیزوں سے بچ جاؤ, کیا بن جاؤ گے؟ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ جس حالت پر رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. واحسن الی جارک تکن مسلما, تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, کامل مسلمان بنو گے. وتحب لاخیک ما تحب لنفسک, اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تکن مؤمنا, کامل مومن بن جاؤ گے. ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب, اور زیادہ ہنسنے سے بچو, زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. آج کو 3 مرتبہ بیان کیا ہوں, کل بھی پوچھ سکتا ہوں, کل یاد کر آئیں گے, میں نہیں پوچھوں گا. ایسا ہوگا کیا؟ کل بولیں گے انشاءاللہ, یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارا جو مائنڈ ہے, ہمارا جو ذہن ہے نا, یہ ایک چاقو کی طرح ہے. ہم لوگ اس کو جتنا یوز کریں گے اتنا تیز رہے گا. ہم لوگ کیا ہے, یہ ایک بات یاد رکھیے, سہولتیں صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں. سہولتیں صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھیے, پچھلے زمانے میں لینڈ لائن ہوا کرتا تھا گھر میں فون, تو ہر ایک کو کوڈ نمبر کے ساتھ تقریباً 8-10 نمبر آرام سے یاد ہوتے تھے, آسانی کے ساتھ یاد کر لیتا تھا آدمی. ہمارے چاچا کے گھر کا لینڈ لائن نمبر یہ ہے, ان کا نمبر یہ ہے, ان کا نمبر یہ ہے, کوڈ کے ساتھ. جیسے آج بھی مجھے ہمارے 2000 میں ہمارے گھر میں جو لینڈ لائن تھا آج بھی یاد ہے, 08394241 یہ ہمارے گھر کا لینڈ لائن نمبر تھا. تو یہ یاد ہوتا تھا. جب موبائل آ گیا, سہولت صلاحیتوں کو ختم کر دی. آج میرا نمبر مجھے یاد نہیں ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں, مجھے یاد ہے بھائی میرا نمبر, جتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو ان کا نمبر بھی یاد نہیں. نمبر پوچھے تو کیا بولتے, مس کال دے تو نمبر بولو بولتے.
ہے کہ نہیں؟ تو سہولتیں صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں. تو ہمارا ذہن بھی ایسا ہے کہ یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب چاہے پوچھ لیں گے، جب چاہے دیکھ لیں گے. تو اس لیے ذہن کو استعمال نہیں کریں گے تو ذہن کمزور ہوتا چلا جائے گا. جیسے چاقو ہے، اس کو روزانہ استعمال کیجئے، تیز رہے گی. اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اب اس کو تیز کرنا پڑے گا. اس لیے آپ لوگ بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا. جیسے میں بتایا نورانی قاعدہ وغیرہ قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی 40 سال سے جو زبان پر ہم لوگوں کو الفاظ نہیں آئے وہ 1 مہینے میں ہم کو کہاں سے آئیں گے؟ کچھ وقت لگے گا اس میں. اب یاد کرنا شروع کیے، یاد نہیں ہو رہا چھوڑنا نہیں، اس کے پیچھے لگے رہنا. انشاءاللہ وہ ایک دن یاد ہو جائے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. تو کل ایک صاحب سوال کیے تھے، ہاں یہ جو گری پڑی جو چیزیں ملتی ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا راستے وغیرہ میں ہو، کوئی بھی چیز، پیسے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اب اس کے لیے کچھ احکام ہے. اس کو شریعت میں لقطہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ لقطہ بولتے ہیں. تو اب اس کے لیے دیکھیے، اگر وہ چیز میں نہیں اٹھاؤں گا تو ضائع ہو جائے گی. وہ چیز اگر میں نہیں اٹھایا تو کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، یا چور اٹھا لے گا. اب ایسی صورت میں اس کا اٹھانا ضروری ہے. اس کا اٹھانا ضروری ہے. اور اگر ضائع ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، چوری ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، تو اس کا اٹھانا مستحب ہے. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ دونوں چیزیں میں اٹھانے کی گنجائش ہے. ضائع ہونے کا ہے تو اٹھانا ضروری. اب یہ دونوں صورتوں میں سے ایک میں اٹھا لیا آدمی، اب مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھانا ہے. جو بھی جس کی بھی چیز ہے اس تک پہنچانے کی نیت سے اٹھانا اس کے لیے جائز ہے. اب اٹھا لیا، اب کوشش بھی کرنا. جیسے بھی کوشش کر سکتے ہیں اعلانات وغیرہ کے ذریعے سے. مساجد میں تو اعلان نہیں ہوگا، جیسے بھی آج کل سوشل میڈیا وغیرہ بھی ہے، جیسے بھی علامت بتا کر وہ جیسے بھی آپ لوگ اس کے اشتہار کر سکتے ہیں، تشہیر کر سکتے ہیں، کر اس کو اس مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اب بہت دن ہو گئے، کوشش بھی کیے، مالک بھی نہیں ملا، اب مالک آیا بھی نہیں، یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ آدمی آئے گا بھی نہیں. ایسی صورت میں ثواب اس کو پہنچانے کی نیت سے اس چیز کو صدقہ کر سکتے ہیں. ثواب کس کو جائے گا؟ جو مالک ہے اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اس کو صدقہ کر سکتے ہیں. کر دینے کے بعد اب اٹھایا ہوا آدمی خود زکوٰۃ کا مستحق ہے. میں اٹھایا، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، اتنا غریب میں ہوں تو وہ چیز میں خود استعمال کر سکتا ہوں. اگر میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں تو زکوٰۃ دینے والا نہیں، زکوٰۃ لینے والا ہوں میں. اٹھانے والا آدمی کیسا ہے؟ وہ دوسروں کی زکوٰۃ لیتا ہے، اتنا غریب ہے تو وہ چیز وہ خود استعمال کر سکتا ہے، چاہے پیسے ہو، کھانے کی چیز ہو، کچھ بھی ہو. ایسا ہو گیا. اب اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مستحقین تک صدقہ وغیرہ جو لیتے ہیں ان تک پہنچا دینا. پہنچانے کے بعد اگر مالک آیا، بھائی میری چیز کہاں ہے وہ، ایسی صورت میں وہ چیز اس کو دینا ضروری ہے. نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے پیسے ڈال کر دینا. اب جو صدقہ کر دیے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. یہ لقطے کا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ، مسجد میں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک سوال آیا تھا. دیکھیے، علماء احناف کے نزدیک ایک مرتبہ جماعت ہو گئی جہاں پر امام متعین ہو، مؤذن متعین ہو، نماز کے اوقات متعین ہو، ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. دوسری جماعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی معاملے میں، صلح کے معاملے میں اللہ کے نبی باہر گئے ہوئے تھے. جا کر وہ معاملہ صلح کر آنے تک مسجد نبوی میں نماز ہو گئی تھی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو مسجد میں دیگر صحابہ کے ساتھ دوسری جماعت بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اپنے گھر کو گئے، اپنے مستورات کے ساتھ دوسری جماعت بنا کر نماز پڑھے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ مسجد میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ دوسری جماعت نہیں کر سکتے. ہاں البتہ کرنا ہی ہے، مسافر ہے آدمی، تقاضا ہے. اب جیسے اب میں اننت پور والا سفر میں نہیں، اننت پور پار کرنے کے بعد میں مسافر بنتا ہوں. اب میں یہاں چھوں تو مسافر میں، مسافروں کے لیے گنجائش ہے. وہ بھی کہاں پر؟
جو مسجد شرعی نہ ہو، جو جگہ مسجد کے لیے متعین کر دیا گیا، جو جگہ نماز کے لیے متعین کر دی گئی ہے، اس جگہ پر چھوڑ کر دوسری جگہ پر جماعت کر سکتے ہیں بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے۔ اب یہ مسجد میں ہی پڑھنا چاہتے، کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جماعت بنانے کے لیے، تو جیسے اب باہر ہے، یہ باہر کے حصے میں ایسے مسافر حضرات کر سکتے ہیں، اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں، لوگوں کو بلانا بھی نہیں، دوسری جماعت بن رہی آؤ 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 بول، تداعی بھی نہیں، ایسی صورت میں کر سکتے ہیں۔ لیکن خواہ دوسری جماعت بنانا، خود اپنے شہر کے ہو کر بنانا، یہ درست نہیں ہے۔ بنانا ہی ہے تو کسی کے گھر میں جا کر دوسری جماعت بنائیے، یا بالکل باہر کے حصے میں بنائیے، یہ جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری جماعت جائز نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ آیا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 30 لاکھ کا قرضہ ہے، فار ایگزامپل 30 لاکھ کا قرضہ ہے اور 30 تولے سونا بھی ہے، 30 لاکھ کا قرضہ ہے، 30 تولے سونا بھی ہے۔ اب تقریباً 30 تولے سونے کی جو رقم ہے وہ کتنے ہوگی؟ 15 لاکھ سمجھو، 50,000 سے ڈالیں گے تو کتنا ہوگا؟ 15 لاکھ۔ اب 15 لاکھ 30 لاکھ میں نکالے تو بچے کتنے ہیں؟ 15 لاکھ قرضہ زیادہ ہوئے نا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو رقم زیادہ ہو، مثال کے طور پر 10-12 لاکھ کا قرضہ اگر ہے، اس کو سالوں میں تقسیم کر دینا۔ 30 لاکھ کا قرضہ میں 5 سال کے لیے لیا ہوں، 30 لاکھ کا قرضہ کتنے سال کے لیے لیا ہوں؟ 5 سال کے لیے لیا ہوں، تو 1 سال کے لیے کتنا پڑتا اتنا ہی مائنس کرنا ہے، پورا مائنس نہیں کرنا، پورا مائنس نہیں کریں گے، صرف 1 سال کا مائنس کریں گے۔ جتنے سال کے لیے ہم قرضہ لیے ہیں، 30 لاکھ میرا قرضہ ہے سمجھ کر پورا 30 لاکھ مائنس نہیں کریں گے، 1 سال کو 5 لاکھ بننا ہے تو صرف 5 لاکھ کو میرے نیٹ اماؤنٹ میں مائنس کر کر جتنا باقی رہے گا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ بڑی رقم کا زکوٰۃ ہو تو ایسا مسئلہ ہے۔ اور ایک واٹس ایپ میں کوئی سوال کیے تھے، بھیجے ہیں آڈیو، تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کب تک اس کا حکم رہتا ہے؟ امام صاحب جیسے ہی اللہ اکبر کہے فوراً اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھنے سے تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی، یا پھر رکوع میں جانے سے پہلے بھی حاصل ہوگی؟ ایک سوال کیے تھے ایک صاحب، آڈیو میسج بھیجے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے تکبیر اولیٰ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقتاً، ایک حکماً۔ حقیقتاً کیا ہے کہ امام صاحب جیسے ہی اللہ اکبر کہیں فوراً آپ اللہ اکبر کہیں گے تو یہ آپ کو مل گیا فوری طور پر، یہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت آپ کو مل جائے گی حقیقتاً۔ حکماً کیا ہے؟ امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے بھی آپ مل گئے، جس کو مدرک کہتے ہیں، تو وہ آدمی بھی حکماً تکبیر اولیٰ کو پانے والا سمجھا جائے گا۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ اور کچھ سوال کرنا ہے؟ مسجد میں بیٹھو ناخن یا بال کھڑا بیان سنتے انگلی میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ کے اس کا تفصیل مسجد میں داڑھی وغیرہ کرنا یا ناخن وغیرہ نکالنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو بال ہم لوگ اپنی داڑھی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کو مسجد میں کیسے رکھیں گے؟ جو چیز ہم اپنے ہاتھوں سے زائد سمجھ کر نکال کر پھینک رہے ہیں، اس کو اگر جیسے بھی آپ مسجد میں کاٹیں گے اس کے کچھ ذرات تو بھی مسجد میں گریں گے نا، تو اسی لیے یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایسا بیٹھنے کو تشبیک کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو تشبیک کہتے ہیں۔ تشبیک کے معنی آتے ہیں، پچھلے زمانے میں یہ علامت جنگ کی ہوا کرتی تھی، اس کو ایسا بیٹھنے کو جنگ تشبیک کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں۔ تو ایسا بیٹھنے کو فقہا مکروہ قرار دیے مسجد میں، ایسا بیٹھنے کو، ہاں البتہ حرام تو نہیں ہے، ایسا بیٹھنے سے منع کرتے ہیں بس، کیونکہ یہ پچھلے زمانے میں جنگ کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ہاں انگلیاں توڑنا تو جائز نہیں ہے، وہ ایک بیکار کام ہے، لغو کام ہے، درست نہیں ہے۔ وہ 1 2 3 4 سوال کرتے، غسل کر لیا لیکن باقاعدہ وضو نہیں کیا، تو کیا باقاعدہ وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا اچھی طرح غسل کرنے کے بعد وضو نہ کیا جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن غسل کر نہا دھو کر غسل کے فرائض بھی کر لیتے، سب کرنے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، وضو کر مسجد کو آتے ہیں۔ وضو نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی سمجھتے بعض لوگ،
غسل میں وضو داخل ہے. جو آدمی غسل کر لیا آٹومیٹک اس کا وضو بھی ہو گیا. غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسح کرتے نا وضو میں ہم لوگ غسل میں کیا کر رہے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, تو مسح بھی اس میں ہو گیا, غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا. تو اس لیے غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. غسل خانے میں گئے, اب غسل ابتدا کرنے سے پہلے وضو کر لو. یہ تو اگر کرے یا نہ کرے کرنا سنت ہے. نہیں کرنے کی صورت میں بھی غسل کرنے کے بعد وضو ضروری نہیں ہے. آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ ایسے ہی نماز کو آ سکتے ہیں جب کہ آپ کے نواقض وضو میں سے کوئی چیز پیش نہ آئی ہو. پھر غسل کر لینے کے بعد ہوا ری خارج ہونے کے بعد بھی آ جائے تو ایسا نہیں ہے. جب سے لے کر جب تک وضو ٹوٹنے کی کوئی چیز پیش نہ آئی ہو. میں نے فرض نماز اکیلے پڑھی, بعد میں جماعت ہوئی تو میں پھر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. میں نے فرض نماز اکیلے پڑھی, بعد میں جماعت ہوئی تو میں پھر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. یعنی کہ جماعت ہونے کے بعد اکیلے پڑھے ہیں. جماعت دیکھیے یہ صاحب سوال کر رہے تنہا فرض نماز ادا کر دی, تنہا فرض نماز ادا کر دی, اس کے بعد فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی, تو پھر دوبارہ فرض نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی نفل نماز ہوگی. پہلے جو ادا کر دیے وہ فرض ہو گئی, دوسری جو ادا کریں گے وہ نفل ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ نفل ہو جائے گی. جیسے آدمی کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, زندگی میں جتنے مرتبہ چاہے کرو نفل ہوگا. ایسے ہی فرض نماز بھی اب میں وہاں پڑھ کر آیا, یہاں جماعت ہو رہی تھی, شریک ہو سکتا ہوں, نفل نماز ہوگی. لیکن جو آدمی امامت کر چکا وہ آدمی دوبارہ امامت نہیں کر سکتا اسی نماز کی. یہ الگ مسئلہ ہے. اور اس کے بعد ایک شخص اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, کیا یہ مسجد کی حق تلفی نہیں ہے؟ دیکھو مسئلہ تو یہی ہے کہ آدمی اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے. جیسے اپنے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسے محلے کی مسجد, اپنی مسجد کی آبادی کی فکر جیسے ہر اپنے محلے کے آدمی کو کرنا ہے, ایسے ہی نماز بھی وہی اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ہاں کوئی عذر ہے یا کوئی کام ایسا ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوری طور پر اس کام میں شریک ہونا ہے, ایسا کوئی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اپنے محلے کی مسجد ہوتے ہوئے خواہ دوسرے محلے کی مسجد کو جانا یہ درست نہیں ہے. نفل یا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, اگر پڑھیں تو رکوع میں کمر اٹھانا یا نہیں؟ دیکھو فرض نماز جس کے اندر کھڑ کر پڑھنے کی طاقت ہے وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, نماز نہیں ہوگی. جس کے اندر کھڑ کر پڑھنے کی طاقت ہے, استطاعت ہے, قدرت ہے, قوت ہے, وہ آدمی اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نفل نماز آدمی کے اندر کھڑ کر پڑھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. اسی کے ذمن میں کرسی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. جی یہ دیکھیے چیئروں کا جو سلسلہ آیا ہے, یہ چیئر پر بیٹھنا اس وقت میں جائز ہے جبکہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنا بھی دشوار ہو. زمین پر پہلی صورت تو 2 زانو بیٹھ کر پڑھنا, 2 زانو پر بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہو تو 4 زانو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. 2 زانو بہت دیر تک بیٹھنا مشکل ہے تو 4 زانو بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے آدمی کا جتنا سجدے کی جگہ سے زمین سے قریب ہوگا اتنا افضل ہے. یہ چیئر پر بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں یہ جہاں تک میرا خیال ہے اور بہت سارے مفتیان کا بھی یہی قول ہے, فقہا کا بھی یہی قول ہے کہ چیئر پر خواہ بغیر ضرورت کے اس کو عادت بنا لینا درست نہیں ہے. زمین پر بیٹھ کر پڑھنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے. تو یہ کمر اٹھانا یا نہیں پوچھ رہے ہیں, کس میں؟ تو رکوع میں کمر اٹھانا یا نہیں, رکوع میں کمر اٹھانا یا نہیں مطلب لکھے ہوئے ہے یہاں پر صاحب, یہ کیا کمر اٹھانا, رکوع میں کمر اٹھانا یا نہیں؟ اچھا یہ بولتے ہیں. تو دیکھیے اصل میں آدمی جہاں تک ہو سکے رکوع اور سجدے میں دونوں میں کچھ فرق کرنا. جتنا رکوع کے لیے ہم لوگ جھک سکتے ہیں, اب اس کو جھک سکتے ہیں, اس سے کچھ زیادہ سجدے میں جانا ہے. دونوں میں کچھ فرق ہے, دونوں ایک ہی ساتھ رہیں گے تو فرق نہیں ہوگا. ہاں کمر کو جھکانا ہے,
جہاں تک ہو سکے اس کو جھکانا ہے. رکوع میں سجدے میں دیکھیے آدمی کو ہو سکتا ہے تو سر کو گھٹنوں کے برابر لانا ہے بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی, سجدے کی آخری مقدار, اور رکوع میں چاہے تو اس سے تھوڑا اوپر تک بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے بھائی؟ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں, کل جو ایسا متولی صاحب پوچھے تھے سوال, مال جو آ جاتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے, جو مال درمیان میں جو مال آ جاتا ہے اس کو ملا لینا ہے, اس کو شریک کر لینا ہے. اس کا ایک اصول یاد رکھیے, میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی رمضان کی 6 تاریخ کو, تو اب یہ 6 تاریخ میرا فائنانشیل ایئر ہو گیا, زکوٰۃ کے ادا کرنے کا فائنانشیل ایئر ڈیٹ دن. تو اب اگلے رمضان کی 6 تاریخ تک یہ درمیان والا جو سال ہے اس میں مال جتنا بھی آئے جتنا بھی کم ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. رمضان کی 7 تاریخ کو میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے, اب درمیان میں 1 کروڑ روپے ہو گئے تو بھی فرق پڑنے والا نہیں. اگلے سال رمضان کی 7 تاریخ کو میرے پاس صرف 2 لاکھ تھے تو 2 لاکھ کی ہی زکوٰۃ ادا کریں گے, درمیان کا حساب نہیں کریں گے. یہ اعتبار ہے. تو اب اس کے اعتبار سے چاہے مال بڑھا ہو چاہے گھٹا ہو, بڑھ گیا تو 7 تاریخ میں ہے یا نہیں دیکھنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا, کم ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. زکوٰۃ کی مقدار پہ. اور اگر درمیان میں اب رمضان ہوا, بقرعید میں پورا مال ختم ہو گیا, 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں رہا, تو پھر ختم, آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر جب آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر جب پیسے آئیں گے, جب سے پھر 1 سال گزرنا پڑے گا. یہ زکوٰۃ کا ایک اصول ہے. سمجھ میں آئے گی بات؟ ہاں, جب ہم لوگوں کو زکوٰۃ فرض ہوئی. اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان زکوٰۃ کا مہینہ سمجھ کے, نہیں, میرے اوپر جب سال ہوا ہے وہ میرا زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اس لیے جب بھی ہو جاتا یا تو آپ لوگ کچھ مہینے پہلے ادا کر رمضان کو اپنا زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیجئے, اس کے بعد سے ہر سال رمضان میں نکالیے. رمضان میں نکالنے کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں نکالنے سے ثواب زیادہ ہے. اس لیے آپ مثال کے طور پر ایک آدمی مال کو خریدا بقرعید میں, اب بقرعید کو سال ہو رہا تو اب وہ آدمی کیا کرنا, رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دینا, اور اس کے بعد سے ہر سال رمضان میں ادا کرتے رہنا, تو رمضان اس کا فائنانشیل ایئر ہو جائے گا. تو اس بات کو یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق. کسی کو سوال کرنا ہے بھائی؟ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.